الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقال الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل محمد كل تقي وقال عليه الصلاة والسلام إنما أوليائي المتقون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی معزز محترم مکرم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق ابتلاء کے لیے فرمائی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کا یہ سلسلہ اس لیے تخلیق فرمایا ہے لیبلوکم، تاکہ انسانوں کی یہ جانچ کی جا سکے ایکم احسن عملا، کہ کون بہترین عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کی ترغیب اور متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں، تاکہ انسان پرہیزگار بندہ بن کر اپنی زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کام کرنے والا بندہ بن کے اپنی زندگی گزارے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جنت اور جہنم رکھے ہیں۔ دنیا کی زندگی پر اس کا دار و مدار ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ بندہ کامیاب و کامران ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو جنت عطا فرما دی جائے گی، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، یا جس کی قیمت زمین و آسمان کے جیسی ہے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں میں اپنی زندگی گزارے گا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک تنگ راستے کی طرف دھکیل دیتے ہیں، جو دنیا کے اندر اعمال سے دوری، خیر سے دوری اور آخرت میں جہنم کا سامنا کرنے پر منتج ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا دنیا کے اندر آنا بیکار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فضول پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا ہے، فضول ہی پیدا کر دیا ہے، بیکار ہی تخلیق کر دیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ انسانوں کی تخلیق بڑی بامقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، یہ کفار کا طرز عمل تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جس وقت مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہمارا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو پھر ہمیں کون ہے جو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ تم دوسری دفعہ پیدا ہونے کو محال سمجھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہیں کہ تمہاری انگلیوں کے جو پور ہیں انہیں بھی ٹھیک ٹھیک دوبارہ پیدا فرما دیں گے۔ تو جس وقت انسان دنیا کے اندر آیا ہے، اپنے ساتھ ایک مقصد لے کر آیا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رہنمائی عطا فرمائی ہے وہ قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ تم نے تقوی والی زندگی گزار کر اس دنیا سے جانا ہے۔ دنیا کے اندر تم سب کامیابی اور کامرانی کے راستے اور مواقع تلاش کرو گے تو یہ سمجھ لینا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم اگر باعزت بننا چاہتے ہو، تم اگر صاحب شرف و عظمت بننا چاہتے ہو تو تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ میں نے عزت کا دار و مدار تقوی کے اوپر رکھا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تم ایسا توشہ اختیار کرو، ایسا سامان سفر تم جمع کرو جو تقوی کی صورت میں ہو، اور جو تقوی کی صورت میں سامان سفر اکٹھا کیا جاتا ہے وہ سب سے بہتر سامان سفر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی۔ سابقہ 2 جمعات پر آپ کے سامنے عرض کرتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے تقوی والے بندے وہ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے اندر انہیں ذرہ برابر شک نہیں ہوتا۔ وہ متقین ایسے لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، وہ متقین ایسے لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ متقین ایسے لوگ ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ متقین وہ لوگ ہیں جو تنگ دستی اور خوشحالی کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جب ان کے سامنے لڑائی جھگڑے کی بات کی جاتی ہے وہ اپنے غصے کو ضبط کرنے والے لوگ ہیں، اور جس وقت لوگوں سے تلخ کلامی ہو جاتی ہے، کوئی ناچاکی کا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک معیار مقرر فرما دیا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اس معیار کے مطابق گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے مقام جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ پڑو اپنے رب کی جانب، دوڑ پڑو اپنے رب کی بخشش کی جانب، وَجَنَّةٍ، اور ایسے باغ کی جانب تم دوڑ پڑو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی یا جس کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے برابر رکھی ہے، اور وہ جنت اور وہ مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین، وہ جنت میں نے تقوی والوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے بغیر تقوی کی زندگی گزار دینا یہ ایسا ہے جیسے کوئی جانور دنیا کے اندر آتا ہے، وہ زندگی گزارتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بغیر بندگی کے وہ درندگی کی مانند بن جاتی ہے۔ اس لیے جو انسان تقوی والی زندگی اختیار نہیں کرتا وہ لوگوں کے لیے ایذا رسانی کا سبب بنتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے بلکہ اپنی زندگی کو بھی وہ اجیرن کر بیٹھتا ہے۔
وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا سمجھداری سے زندگی گزار رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ وہ مال بھی کما رہا ہوتا ہے، اس کے پاس جائیداد بھی ہوتی ہے، اس کے پاس بال بچوں کی صورت میں بڑی فراخی کا سامان موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں ایک قلق، ایک افسوس لیے ہوئے پھرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف بلانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی اس کمائیگی کے اوپر اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، یہ تمہاری منزل نہیں ہے، بلکہ تمہاری منزل آخرت ہے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کی تیاری کر کے آؤ۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو لوٹ لوٹ کر میری طرف آتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة، بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب بندوں سے بھی کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا وہ کوئی اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، وہ اس کے اوپر مصر نہیں رہتے۔ جس وقت ان کو یہ یاد آتا ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ فوراً اپنے گناہ سے توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اپنے کیے کے اوپر مصر نہیں رہتے، گناہ کے اوپر مستقل مزاج نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نفوس کو 3 طرح کے سانچوں کے اندر ڈالا ہے۔ ایک انسان کا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو عطا فرماتے ہیں، وہ ان کو نیکی کی طرف ترغیب دیتا رہتا ہے، وہ ان کو برائی، ظلم، بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روکتا رہتا ہے۔ اور دوسرا عامت المتقین، عامت المسلمین کا نفس ہے، جس کو نفس لوامہ کہا گیا ہے۔ یہ انسان کے اندر چھپی ہوئی وہ طاقت ہے جو انسان کو ملامت کرتی رہتی ہے، گناہ کے کام کے اوپر سرزنش کرتی رہتی ہے کہ تمہارا ایک رب ہے، تمہارا ایک مالک ہے، اس مالک کا تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے، تم اس حکم کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو؟ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف دوڑ پڑتا ہے، کبھی اپنے نفس اور شیطان کی شرارت کی وجہ سے اپنی ذات کے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھتا ہے، پھر اس کو تنبہ ہوتا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے کیے کے اوپر مصر نہیں رہتا، بلکہ لوٹ کر اپنے رب کی جانب چلا آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جتنے زیادہ اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ نے سنا ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اور فرشتوں سے کبھی گناہ اور برائی کا کام سرزد نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے عبادت کرنے کا حق تھا، وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے، جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق تھا، وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے، تو پھر ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ ہماری بخشش محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگی۔ تو پھر اعمال کیوں کرنے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے پہچاننا چاہیے ویسے پہچان نہیں سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال صالحہ کا ہدیہ کیوں کر پیش کیا جاتا ہے ہماری جانب سے؟ یہ صرف اور صرف ہم نے اپنی ایک طلب دکھانی ہے۔ قدم ہے راہ منزل میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اعمال صالحہ کے اندر لگائے رہیں، ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا اعمال صالحہ ہوں، ہم تقوی اختیار کرنے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی طلب دکھا کر دنیا سے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ اور قانون بتایا کہ بغیر طلب کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مغفرت اور جنت عطا نہیں فرماتے۔ ہمیں صرف اور صرف اعمال صالحہ کے ذریعے اپنی طلب دکھانی ہے، اور اس میں بعض اوقات ایسا ہوگا جیسے میں نے عرض کیا کہ عامت المسلمین کے اندر ایک نفس لوامہ چھپا ہوا ہوتا ہے جو اس کو لوم کرتا رہتا ہے، ملامت کرتا رہتا ہے برے کاموں کے اوپر۔ تو جس وقت وہ ملامت کرے، اندر سے بیٹھا ہوا کوئی شخص آپ کو پکار کر کہے کہ تم اپنے رب کی جانب لوٹ پڑو، تو اس کی آواز پر لبیک کہنا ضروری ہے۔
جس وقت آپ اپنے نفس کی اس آواز کو دباتے ہیں تو ہمارا نفس آہستہ آہستہ نفس امارہ کی صورت میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ نفس امارہ کیا ہے؟ جس کے اندر کبھی بھلائی کا خیال پیدا نہیں ہوتا، جو اندر سے بیٹھ کر برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، وہ برائی کے بارے میں آپ کو حیل و حجت بنا کر پیش کرتا ہے۔ جس وقت آپ نفس لوامہ کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، نفس امارہ آپ کو دبوچ لیتا ہے اور یہاں تک کہ وہ شیطان کے راستے پر چلا کر دنیا سے خائب و خاسر کر کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اے پروردگار ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما، ہمیں متقین کی فہرست میں شمار فرما۔ تو جس وقت ہم تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں کیا انعامات عطا فرمائے جائیں گے۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ایک فرقان پیدا کر دیں گے۔ یہ فرقان کیا ہے؟ اصل میں یہ آیت غزوہ بدر کی واقعات اور اس کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کو فرقان فرمایا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیا تھا غزوہ بدر نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی فتح، نصرت اور کامرانی کا راستہ بتا رہے ہیں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو یہ غزوہ بدر جیسی فتوحات تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے رہیں گے۔ حق اور باطل کے اندر واضح طور پر فرق اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیں گے۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت کافر مسلط ہے، وہی سپر پاور کہلاتے ہیں، انہی کے پاس طاقت ہے، انہی کے پاس وسائل ہے۔ مسلمانوں کے پاس دولت بھی ہے، مسلمانوں کے پاس وسائل بھی ہیں، اس کے باوجود مسلمان پستی کا کیوں شکار ہیں؟ وہ ذلت کا کیوں شکار ہیں؟ کفار سے دبے ہوئے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ تقوی سے دوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہارے لیے فرقان پیدا کر دیں گے۔ جیسے غزوہ بدر کے اندر تھوڑے سے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اوپر فتح عطا فرمائی اور دنیا کے لوگوں کے اوپر مسلمانوں کی بالادستی قائم فرما دی تھی، ان کی طاقت، ان کی قوت اور ان کی سطوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اوپر مسلط کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ تعداد میں تھوڑے تھے، وہ اسباب اور وسائل کے اندر تھوڑے تھے، لیکن تقوی میں بڑے کامل لوگ تھے۔ تو آج اگر ہمیں صحابہ کرام والی اس فضیلت کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اوپر بالادست بنا دے گا۔ اور دوسرا ایک معنی یہاں پر مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذوق کے اندر ایک ایسا ملکہ پیدا فرما دیں گے جس کی بنیاد پر تم حق اور باطل کو پہچان سکو گے۔ تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور باطل کو پہچاننے کی ایک صلاحیت پیدا فرما دے گا۔ تمہارے اندر ایک مفتی بیٹھ جائے گا، تمہارے اعمال کے اندر تمہیں فتویٰ دیتا رہے گا کہ یہ کام درست ہے اور یہ کام غلط ہے، تمہیں برے کاموں سے بچانے کا سبب بنے گا، تمہیں بھلے کاموں کے اوپر لگانے کا سبب بنے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف آؤ تو صحیح، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم تھوڑی سی کوشش تو کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تقوی اختیار کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسانوں سے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اگر تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو خود بخود درست کر دیں گے۔ تم اپنی دنیا کے کاموں کے بارے میں پریشان رہتے ہو، فکر مند رہتے ہو، کسی کو ملازمت کی فکر ہے، کسی کو مال و اسباب کی فکر ہے، کسی کو اپنی اولاد کی فکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال درست کرتے چلے جائیں گے۔ تم اپنے آپ کو اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام اپنی ذمہ لے لیں گے۔ تم اپنے رب کا قرب تو اختیار کرو۔
پھر تمہیں محسوس ہوگا جس وقت تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، تم سمجھ رہے ہوگے کہ تمہارے کندھے پر کسی نے اپنی دست شفقت رکھا ہوا ہے، اپنی مدد اور نصرت کسی نے تمہارے شامل حال کر دی ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف آنے والے تو بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ یہ جو لوگ ہیں بستیوں میں رہتے ہیں، یہ اگر تقوی اختیار کر لیں، ایمان والی زندگی اختیار کر لیں، ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کی رحمتیں کھول دیں گے۔ اگر تقوی کے بغیر آسمان و زمین کی برکات ہمیں نظر آ رہی ہیں تو سمجھ لیں یہ آزمائش ہے۔ آج مسلمان ملکوں کے اندر جہاں دولت اور ثروت کی بہتات ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لفتحنا علیہم برکات من السماء کا کوئی عملی نمونہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے دولت اور ثروت کی بہتات کی ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو تقوی والے راستے پر تم نے صرف کرنا ہے۔ اگر تم نے اس کو بے حیائی کے فروغ میں استعمال کیا، اگر تم نے شرک کے اڈے بنا کر ان کے فروغ کے اندر تم نے اس کو استعمال کیا، اگر تم نے سودی کاروباروں کے اندر اپنی دولت کو صرف کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پکڑ کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ قوم بنایا تھا دنیا کے اندر، لیکن جس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والا راستہ اختیار کیا، سب سے زیادہ پکڑ انہی کی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ پھر ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو مسلط کر دیا ہے۔ اہل عرب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مار پڑی، یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک تنبؤ تھا۔ ابھی بھی اپنے اصل کی طرف لوٹ آؤ، اگر تم نے اپنی اصل کی طرف نہیں لوٹنا تو سمجھ لو کہ اس طرح کی اور جنگیں تمہارے لیے تیار ہیں۔ جس کفر کے اوپر تم نے انحصار کیا ہوا ہے، جس امریکہ کے اوپر تم نے انحصار کیا ہوا ہے کہ وہ مشکل وقت میں ہمیں بچائے گا، دیکھو کس طریقے سے تمہیں بے آسرا چھوڑ کر چلا گیا۔ تمہارا اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے اوپر ہونا چاہیے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اولیائی المتقون، یہ جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں یہ میرے دوست ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا آل محمد کل تقی، ہم کہتے ہیں نا آل رسول کون ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں ہر تقوی والا میری آل کے اندر داخل ہے، آخرت میں اس کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کے جاؤں گا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا۔ بڑے افسردہ تھے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت پیدا ہو رہا ہے۔ وہ مجلسیں، وہ صبح و شام جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مجھے میسر آتے تھے، وہ اب کیسے میسر آئیں گے؟ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ ان اول الناس بی المتقون، مجھ سے جو سب سے قریب ترین لوگ ہیں وہ تقوی والے ہیں، من کانو، وہ جو بھی ہے، حیث کانو، جہاں پر بھی ہے، وہ میرے قریب ہے یا مجھ سے دور ہے، وہ میری اولاد میں سے ہے یا میری اور کسی اور قبیلے سے ہے، وہ اہل عرب میں سے ہے یا اہل فارس میں سے ہے یا اہل روم میں سے ہے، وہ میرے قریب ترین شخص ہے۔ لیکن اگر تقوی والا نہیں ہے، جیسے منافقین تھے، وہ صبح و شام رسول کریم علیہ السلام کی محفلوں میں بیٹھتے رہتے تھے، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب انہیں حاصل نہیں تھا۔ تو اب یہ تقوی ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، تقوی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے لوگ کون ہوتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں ظاہرہم و باطنہم سوا، یہ سچے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا ظاہر و باطن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہو، وہ نمائشی طور پر، دکھلاوے کے طور پر نیک نہ بنیں، وہ اپنے آپ کو نیک ظاہر نہ کریں، بلکہ اپنے دل سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ بظاہر تو بڑے وہ پیر صاحب بنے ہوئے ہیں، بظاہر تو اپنے آپ کو بڑا اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں، لیکن خلوتوں کی زندگی میں بے حیائی کے کاموں میں مصروف ہیں۔ یا کوئی علل اعلان، جیسے یہاں بھی ہمارے ہاں ایک دفعہ ایک بندہ آیا، ہمارا بچپن کا زمانہ تھا، اور آ کر اس نے اعلان کیا کہ مجھے یہ ولایت حاصل ہوگی ہے، اور بڑے بڑے دعوے، اور ساتھ کہا میں نماز وغیرہ نہیں پڑھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی طرف ہو جانا۔
یہ نمائشی اور شعبدہ باز لوگوں کے اوپر کے پیچھے چل کر تم اپنی زندگی نہیں گنوانا اگر تم نے تقوی حاصل کرنا ہے۔ اپنی مجلسوں کے اوپر خوب غور کرنا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو۔ اگر تمہاری صبح و شام اہل باطل کے ساتھ ہے، تمہاری صبح و شام اہل شہوات کے ساتھ ہے، نفسانیت کے شکار لوگوں کے ساتھ ہے، تو بہت جلد تم ان کے ساتھ مبتلا ہو جانے والے ہو۔ ایسے لوگ جو بدعات کا ارتکاب کرنے والے ہیں، دین کی فہم اور دین کی سمجھ سے کوسوں دور ہیں، ان لوگوں کو اپنا پیر سمجھ لینا، ان لوگوں کے ساتھ مصاحبت اختیار کرنا اپنے آپ کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے سچے لوگوں کا اختیار کرنا ہے، اور وہ کیسے کرنا ہے؟ یہ جو متقین کی صفات آج 3 جمعات سے بیان ہو رہی ہیں، ہم نے اس کے اوپر پرکھنا ہے کہ جن لوگوں کے اندر تقوی والوں کی یہ صفات پائی جاتی ہیں، وہ نماز قائم کرنے والا ہو، وہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا ہو، اس کو آخرت کا یقین ہو، اس کے اعمال سے جھلکتا ہوا نظر آ جائے گا۔ اگر ایسا شخص ہے تو اس کی صحبت اختیار کریں، اور اگر ایسا شخص نہیں ہے تو اس کی صحبت سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، وہ آپ کا کوئی دنیاوی محسن ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کرے، ورنہ وہ اپنے آپ کو لے کر جہنم کے اندر پہنچ جائے گا، اور آخرت میں ہمارے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر وہ پکارتے پھریں گے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں اس بندے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ تو تقوی اختیار کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنی معیت درست کریں، ہم اپنی صحبت کو درست کریں، اور صبح و شام چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کا استحضار اپنے دلوں کے اندر رکھیں۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں خلوت کے اندر بیٹھا ہوں، میں تنہائی کے اندر بیٹھا ہوں، اس وقت گناہ کا داعیہ میرے دل کے اندر پیدا ہوا ہے، میں اگر اس گناہ کا ارتکاب کروں گا کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہوگا، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے سے جبریل امین نے بارگاہ نبوی میں پیش ہو کر پوچھا، مل احسان، اے اللہ کے نبی بتائیے احسان کیا ہے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور سمجھ لو کہ اگر تم اپنے رب کو نہیں دیکھ رہے تو ضرور بضرور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، فإنہ یراک، وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ تمہاری خلوتوں کے ساتھ اگر ایک تم ہو تو دوسرا تمہارا رب ہے جو تمہارے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رؤیت اور معیت کا استحضار اگر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو ہمیں کبھی بھی گناہوں کے اوپر جرأت نہیں ہوگی۔ ہم دنیا کے لوگوں سے ڈر کر دنیا کے لوگوں کے سامنے نمائشی طور پر اپنے آپ کو پارسا بناتے رہتے ہیں، لیکن جو ہی خلوتوں کے اندر ہم جاتے ہیں، ہم ہوتے ہیں اور شیطان آ جاتا ہے اور نفسانی خواہشات کے اندر ہم مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کوئی خالص نیکی اور خالص تقوی نہیں ہے جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہو، ہم نے جواب اپنے رب کو دینا ہے۔ تو اس لیے اپنی خلوت اور اپنی جلوت میں یہ استحضار ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، الحلال بین والحرام بین، حلال چیزیں بالکل واضح اور نمایاں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی ہیں، والحرام بین، حرام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر کے بیان فرما دی ہیں، وبینہما امور مشتبہات، ان کے درمیان بعض ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہات میں سے ہیں، مشتبہات جن کے حلال اور حرام ہونے کے اندر انسان کو دل کے اندر شک پیدا ہو جاتا ہے، ایک کھٹکا لگ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کام درست ہے بھی یا نہیں ہے۔ آج کل دنیا کے اندر بہت سارے مالی معاملات ایسے آ گئے ہیں، مارکیٹ میں بہت ساری ایسی اشیاء خورونوش موجود ہیں جن کے بارے میں ہمیں شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو جس وقت ان کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں یقین نہ ہو جائے ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان حرام کے اندر مبتلا ہونے سے بچ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت اور معیت کا استحضار اور اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، میں اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں، مجھے اس کا کوئی طریقہ بتا دیں، میں تقوی والی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا کوئی طریقہ بیان فرما دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ تم ٹوٹ کر دل سے اپنے رب کو محبت کرنے والے بن جاؤ، دنیا کی ساری محبتوں کے اوپر اپنے رب کی محبت کو تم اولا سمجھو، تم متقی بن جاؤ گے، اور جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو۔
تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ متقی بنا دیں گے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا تقوی والا بننے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو اپنے ایذا سے تم محفوظ رکھو۔ تو جس وقت مسلمان دوسرے انسان تمہارے ایذا سے محفوظ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تقوی والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے جو کلمہ تقوی بیان فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ، صبح و شام اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنایا، وہ روزانہ 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے۔ میں اور آپ اپنے اعمال کے اوپر غور کریں۔ ہمیں تو سجدہ استغفار سے اپنا سر ہی نہیں اٹھانا چاہیے جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام روزانہ استغفار فرما رہے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے تقوی والی زندگی عطا فرما دے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے عفت اور پاکدامنی والی زندگی عطا فرما دے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے غنا والی زندگی عطا فرما دے۔ اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اپنی خلوتوں میں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، اس کی رؤیت اور معیت کا استحضار ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ، مجھے تقوی والی زندگی عطا فرما دے۔ یہ دعا ہمارے اندر ایک طاقت، ایک ہمت اور قوت پیدا فرما دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما دے۔